السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے جادو ٹونا۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عملی طور پر پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی، رزق، عزت اور حتیٰ کہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ آیات واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جادو کفر والا عمل ہے۔ جادو سیکھنے اور سکھانے والا شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جادو کفر کیوں ہے؟ کیونکہ جادو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، شیطان سے مدد طلب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنا شامل ہوتا ہے۔ اکثر جادوگر شیطان اور جنات سے معاہدہ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں نماز روزے کو چھوڑنا، قرآن کی بے حرمتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جیسے عمل کرتے ہیں۔ ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی جادو کی ممانعت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، نمبر 2 جادو نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جنگ سے پیٹ پلٹ کر نہ بھاگو، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ۔ میری بہنوں، ذرا غور سے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جادو کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اب آئیے جادو کے اقسام ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 محبت والا جادو، یعنی کسی شخص کو اپنی طرف مائل کرنے والا۔ نمبر 2 نقصان پہنچانے والا، کاروبار صحت برباد کرنے والا جادو۔ نمبر 3 تفرقہ کرنے والا جادو، یعنی میاں بیوی اور رشتہ داروں میں جدائی ڈالنے والا جادو۔ نمبر 4 نظر بد اور حسد سے پیدا ہونے والا جادو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی وہ جادوگر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ہاں، جادو کا اثر ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے حکم کے بنا جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر وہ کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر سوائے اللہ کے اذن سے۔ تو آئیے ہم جادو سے بچنے کے چند اسلامی تدابیر کو دیکھیں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز مومن کا قلعہ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ کی تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے نظر بد اور جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4 آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 5 صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 6 اسلام میں جادو ٹونے کا علاج صرف قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ ہے رقیہ شریعہ سے، نہ کہ کسی پیر یا عامل یا نجومی سے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے اوپر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح اللہ سے شفا مانگے، نہ کہ جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس جائیں۔ اکثر جعلی پیر اور عامل لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنات سے بات کرتے ہیں، تعویذ سے آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جائے
اور اس کی بات پر یقین رکھے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شدہ وحی کا منکر ہوگا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک واقعہ بتاتے چلوں آپ کو۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ پر جادو ہوا ہے، میں چیزیں بھول جاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ پر بھروسہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، انشاءاللہ شفایاب ہو جاؤ گی۔ چند دن بعد وہ عورت واپس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے ایمانی علاج۔ میری بہنوں، جادو نقصان دینے والی چیز ہے، مگر وہ ہمارے ایمان کو نقصان دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے اللہ سے قربت، قرآن و سنت پر عمل۔ اللہ ہی شافی ہے، ہر شر سے حفاظت کرنے والا بے شک اللہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اور اب تمام سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں اپنی اس تقریر کو اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔